پھول نہ صرف فطرت کی زینت ہیں بلکہ روحانیت کے سفر میں بھی ایک خاموش مگر گہرا کردار ادا کرتے ہیں۔ ان کی نرمی، خوشبو، رنگ اور خاموشی خود ایک ایسی زبان ہے جس میں معرفت الہی کے راز پنہاں ہیں۔ صوفیاء کرام، بزرگان دین، جن کی نگاہ ظاہر سے باطن کی طرف سفر کرتی ہے، پھولوں کو صرف حسن فطرت کا مظہر نہیں سمجھتے بلکہ انہیں ایک ایسا وسیلہ مانتے ہیں جو انسان کو خالق کے حسن، رحمت اور وحدانیت کا شعور عطا کرتا ہے۔ حضرت جلال الدین رومی فرماتے ہیں، اگر تم پھول کو غور سے دیکھو تو تمہیں اس کے پیچھے ایک مصور کا ہاتھ دکھائی دے گا۔ یہ قول ظاہر کرتا ہے کہ ایک سادہ سا پھول بھی صوفی کی نگاہ میں رب کی قدرت، اس کی صناعی اور اس کی رحمت کی علامت بن جاتا ہے۔ رومی کا تصور یہ تھا کہ ہر چیز میں خدا کی تجلی ہے، ہر ذرے میں محبوب کا جلوہ ہے۔ مثال کے طور پر وہ فرماتے ہیں، ہر پھول، ہر درخت، ہر پتا سب زبان حال سے رب کی تعریف کر رہے ہیں۔ پھول کی لطافت، اس کی خوشبو اور اس کا عاجزانہ سا جھکاؤ دراصل انسان کو عاجزی، حسن خلق اور حسن نیت کا سبق دیتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک پھول کی مسکراہٹ اللہ کے جمال کی ایک جھلک ہے اور اس کی مہک دل کی زمین پر رحمت رب کی یاد کے بیج بونے کا ذریعہ۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں، پھول کی خوشبو کبھی قید نہیں ہوتی، جیسے اللہ کا فضل بند نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ خوشبو ہے جو معرفت کے مسافر کو راہ حق پر استقامت عطا کرتی ہے۔ صوفیہ کا طریقہ تربیت یہ ہے کہ وہ شاگرد کے قلب کو نرم کرتے ہیں اور پھول جیسا بننے کی تلقین کرتے ہیں، نہ کسی کو کانٹے کی طرح چبھنے والا، نہ دنیا کو نقصان پہنچانے والا، بلکہ ہر سمت میں اپنی خوشبو بانٹنے والا۔ یہ تعلیم دراصل ایک زندہ مثال ہے اللہ کے اس فرمان کی، ان رحمتی وسعت کل شیء، یعنی بے شک میری رحمت ہر چیز پر چھا گئی ہے۔ پنجابی کے ایک شاعر حضرت خواجہ غلام فرید نے فرمایا، پھولا وانگڑ سنہرے ہو، ہر پاس سے خوشبو تھی ہو۔ پھولوں کی طرح سنہرے بنو، ہر طرف خوشبو پھیلاؤ۔ یہ قول صوفیہ کی اس سوچ کی جھلک دیتا ہے کہ انسان اگر اپنے باطن کو صاف کرے، اپنی نیت کو خالص رکھے تو خود ایک خوشبودار پھول کے مانند بن سکتا ہے، جو معرفت الہی کی خوشبو دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے۔ پھول ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دنیا کی ہر خوبصورتی فانی ہے، مگر اس کا خالق باقی ہے۔ یہی احساس انسان کو فنا فی اللہ کی طرف لے جاتا ہے، یعنی خود کو مٹا کر اللہ میں گم ہو جانا، جیسے قطرہ دریا میں خود کو گم کر دیتا ہے، جیسے دریا سمندر میں خود کو گم کر دیتا ہے۔ پھولوں کے موسم میں جب ہر سمت رنگ، خوشبو اور نرمی بکھری ہوتی ہے، صوفی کا دل اللہ کے شکر میں جھک جاتا ہے۔ وہ ہر کلی کو، ہر پنکھڑی کو اللہ کی ایک نشانی مانتا ہے۔ یوں یہ نرم و نازک مخلوق صوفی کی نظر میں خدا کی معرفت کا دروازہ بن جاتی ہے۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھول اگرچہ مٹی سے جنم لیتے ہیں، مگر وہ انسان کو آسمانوں کے اس رب کی طرف متوجہ کرتے ہیں جس نے ان میں رنگ، خوشبو اور نرمی رکھی۔ صوفیانہ فکر میں پھول معرفت کے اس سفر کی علامت ہیں جہاں انسان خود کو پا کر رب کو پا لیتا ہے۔